الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے دین کی نسبت پر مل بیٹھنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، مگر کار نبوت، نبی کا کام قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی کا کام کون کرے گا؟ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن نبی کا کام اللہ رب العزت نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ اور نبی کا کام ہے کیا؟ قرآن کریم میں نبیوں کا کام کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا ہے، اور اس امت کو وہ کام دیا گیا ہے جو نبیوں کا کام ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نبیوں کا کام کرے۔ آج نبیوں کا جو کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نبیوں کا جو کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ حضرت آدم کی امت بھی گزری، حضرت ابراہیم کی امت بھی گزری، حضرت نوح کی امت بھی گزری،
حضرت عیسیٰ کی امت بھی گزری، لیکن سب سے بہتر ان تمام امتوں میں کون سی امت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کون سے سرخاب کے پر تمہارے اور ہمارے سروں پر لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم سب سے بہتر ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سپرد دو کام کیے گئے ہیں جو نبیوں کے کام ہیں۔ جب تک وہ کام ہم کرتے رہیں گے ہم سب سے بہتر ہیں، اور جب ہم سب سے بہتر ہوں گے تو خدا کی رحمتیں ہمیں اپنے سائے میں لیے رہیں گی اور اس کی مدد ہمیں ملتی رہے گی۔ اور جب ہم وہ دو کام چھوڑ دیں گے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کیا ہیں وہ دو کام؟ فرمایا تمہارے دو کام ہیں جو تمہارے سپرد کیے جا رہے ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے کندھوں پر رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے تأمرون بالمعروف، کہ جو دین کی بات ہے، جو خیر کی بات ہے، جو بھلائی کی بات تم جانتے ہو اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرو۔ پہلی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، ہم بیانات میں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچاتے اسے، اپنے بیوی اور بچوں تک نہیں پہنچاتے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور جو کچھ سنتے ہیں دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، پہلا کام یہ ہے کہ جو دین کی بات تم سنو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آج بیان میں شروع کرنے سے پہلے بیان میں شرکت کرنے والوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ عزم کرو آج کہ جتنی باتیں سنو گے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے گپیں ہانکتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، دوستوں کے پاس جا کر کے الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں۔ آج سے طے کرو کہ جہاں بیٹھو گے وہاں دین کی باتیں کرو گے، جو سنو گے خیر کی بات وہ دوسروں تک پہنچاؤ گے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور نبیوں والا دوسرا کام جو ہمارے اور آپ کے سپرد کیا گیا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کوئی گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو گردن جھکا کے خاموشی سے گزرو مت، بلکہ گناہ گار کو گناہ کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اگر تم گناہ سے روکنے کی کوشش کرو گے تو نبیوں کا کام کرنے والوں کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو شامل کر دے۔ نہ ہم بھلائی کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، نہ ہم گناہوں سے روکنے کا کام کر رہے ہیں، تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ یہ امت نجات کیسے پائے گی؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا ہے اور یہ شرط لگا دی ہے کہ یہ بہتر ہے جب تک کہ یہ دو کام کرتے رہیں گے۔ تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں زمین پر وجود بخشا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کی جو باتیں جانو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اور جب تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو تو گناہ گار کو اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ کیوں بھائی؟ ان دونوں کاموں پر عمل کرو گے میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن گئے، آپ نے ہر بھلائی کی بات جو سنی اس پر خود بھی عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا، اور جو گناہ آپ کے سامنے ہوئے اس سے آپ نے لوگوں کو پیار سے محبت سے روکنے کی کوشش کی، تو میں ایک یقین آپ کو دلاتا ہوں، جو آدمی یہ دو کام کرے گا
میں مسجد میں بیٹھ کے زبان دیتا ہوں اسے کہ اللہ رب العزت اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ اور بتاؤ اللہ سے بڑا محافظ کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری گورنمنٹ تمہاری حفاظت کرنا چاہے اور خدا نہ حفاظت کرنا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکے۔ اور اگر اللہ تمہیں بچانا چاہے اور دنیا کی حکومتیں تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو سب مل کر بھی تمہیں بال برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج سے طے کرو کہ جو باتیں سنو گے وہ دوسروں تک پہنچاؤ گے، اور جب تمہارے گھر میں، تمہاری گلی میں، تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں کوئی گناہ ہوگا تو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرو گے۔ میرے دوستوں، میں تم سے صرف 4 باتیں کہنے آیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں۔ کیوں بھائی، آیا ہوں کہ نہیں آیا؟ آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کوئی بات سن کر کے یاد رکھنے کے عادی نہیں ہو، لیکن آپ کی یہ گلیاں مجھے یاد ہیں، یہ راستے مجھے یاد ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان گلیوں سے، ان راستوں سے خیر پھوٹے گی اور اچھائیاں جنم لیں گی، صرف آپ کے بیدار ہونے کی دیر ہے۔ 4 کام آپ کے سپرد کر کے جاتا ہوں، ان باتوں کو خود بھی سنو، عمل کے لیے تیار ہو جاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ، اور جب اس کے خلاف کہیں ہوتا دیکھو تو گناہ کرنے والے کو روکنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں 3 باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، چوتھی بات دوسری حدیث شریف سے لی جائے گی۔ اس طرح یہ 4 باتوں کا مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 باتیں ایک ہی روایت میں آ رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، اور مرنے والے کے لیے خدا نے 2 سیٹیں رکھی ہیں، ہر ایک کی ایک سیٹ جنت میں ہے، دوسری سیٹ جہنم میں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی 2 سیٹیں ہیں، سیٹیں دونوں جگہ رکھ دی ہیں، اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ان میں سے جس سیٹ کو چاہو کنفرم کرا لو اور جس کو چاہو کینسل کرا دو۔ تم چاہو تو جنت والی کنفرم ہو جائے گی، جہنم والی کینسل ہو جائے گی، اور تم چاہو تو جہنم والی کنفرم ہو جائے گی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنت والی کینسل ہو جائے گی۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی سیٹ کینسل کرانا چاہتے ہو اور کون سی سیٹ کنفرم کرانا چاہتے ہو؟ اچھا، تو مسجد میں بیٹھ کے بولنے سے نہ کوئی کنفرم ہوگی نہ کوئی کینسل ہوگی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کرنے کو تیار ہو؟ 4 کام کر لو، 4 میں سے 3 اس روایت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا کام من اکل طیبا، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس روایت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو فرض ہے، اس کا کرنا تو لازم اور ضروری ہے۔ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اگر جنت والی سیٹ کنفرم کرانا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام من اکل طیبا، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ جنت والی سیٹ اس کی کنفرم ہو جائے اور جہنم والی کینسل ہو جائے تو اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرنے ہیں۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے
کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا، تیرا کھانا حلال ہو، تیرا پینا حلال ہو، تیری آمدنی حلال ہو، تیری کمائی حلال ہو، تو خدا اس کی برکت سے تیری نمازیں بھی قبول کرے گا، روزے بھی قبول کرے گا، حج اور زکوٰۃ بھی۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کا کاروبار حلال نہیں ہے، وہ جھوٹ بول کے کما رہا ہے، دھوکہ دے کے کما رہا ہے، بےایمانی کر کے کما رہا ہے، سودی لین دین میں مبتلا ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، یاد رکھ یہ تیری نمازیں تیرے منہ پر مار دی جائیں۔ اللہ کی ہاں یہ نمازیں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی۔ نماز اسی شخص کی قبول ہوگی جس کے جسم میں جانے والا لقمہ حلال کا ہوگا، جس کے جسم پر پہنے جانے والے کپڑے حلال مال سے تیار ہوں گے، جس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال ہوگا، خدا اسی کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور جس کا کھانا پینا حرام ہوگا وہ کتنی ہی عبادتیں کر لے، خدا کے ہاں اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آپ کاروبار کرتے ہو، کرو، لیکن ہر وقت یہ ذہن میں رکھو کہ میں جو بول رہا ہوں خدا سن رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے۔ جب مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے تو میں دھوکہ کیسے دوں؟ خدا جب دیکھ رہا ہے تو بےایمانی کیسے کروں؟ خدا دیکھ رہا ہے تو حرام طور پر مال کیسے جمع کروں؟ خدا کو کیا جواب دوں؟ میں اپنے جیسے انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں مگر اپنے رب کو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اگر یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ حرام سے نفرت ہو جائے گی اور انسان حلال کی طرف چلنے والا بن جائے گا۔ لیکن یہ حقیقت ہی دل میں بیٹھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری پکڑ کرے گا۔ ایک مولانا صاحب ٹرین میں بیٹھے، ان کے ساتھ سامان تھا جو اوور لوڈ تھا، اس کی الگ سے بلٹی بننی چاہیے تھی کیونکہ سامان اوور لوڈ تھا۔ تو وہ اسٹیشن ماسٹر کے پاس گئے کہ میرے پاس سامان زیادہ ہے، اس کی بلٹی بناؤ اور جو پیسے ہوں وہ بتاؤ۔ وہ اسٹیشن ماسٹر اپنے چیئر سے کھڑا ہو گیا، وہ مولانا صاحب کو جانتا تھا، کہنے لگا حضرت آپ ایسے ہی لے جائیے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے بھائی راستے میں اگر کوئی چیکنگ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو وہ اسٹیشن ماسٹر بولا آپ کون سے اسٹیشن پر اتریں گے؟ کہ میں فلاں اسٹیشن پر اتروں گا، کہ میرا ایک آدمی ہے وہ اس اسٹیشن تک ٹرین میں جائے گا، میں اس سے کہہ دوں گا وہ وہاں تک آپ کے ساتھ رہے گا، کوئی چیکنگ کرنے والا آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو مولانا صاحب کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک اور چیکنگ کرنے والا ہے جو ان سب سے بڑھ کر کے ہے، اور اس کا نام ہے رب ذوالجلال۔ بتا جب وہ چیک کرے گا تو تیرا کون سا آدمی میرا ساتھ دے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ وہ تو اتنا بڑا دربار ہے کہ وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ دیکھو یہ اللہ سے ڈر ہے دل میں، تب آدمی ہر حرام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب خدا کا ڈر نکل جائے تو ہم میٹر کو گھمانے کا کام کرتے ہیں، ہم گاہک کو دھوکہ دینے کا کام کرتے ہیں، ہم بےایمانی کے ساتھ پیسوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا خوف دل سے نکل گیا، اور اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتا ہے درخت سے کوئی پتا ٹوٹتا ہے تو میں جانتا ہوں، رات کے اندھیرے میں پانی کا کوئی قطرہ گرتا ہے تو میں جانتا ہوں، کوئی گھاس خشک ہوتی ہے تو میں اسے جانتا ہوں، کوئی نئی گھاس نکلتی ہے تو میرے علم میں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ
ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ میرے دوستو، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ جو کھائیں گے، جو کمائیں گے، وہ حلال کھائیں۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر آج تک کی زندگی میں انہوں نے حرام کمائی کسی طرح سے کی ہے، دھوکہ دیا ہے، بے ایمانی کی ہے، تو اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور طے کرو انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو میری بات کہ خدا نے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، پیسہ اتنا ہی ملے گا، چاہے حلال طریقے سے لو چاہے حرام طریقے سے لو، پر ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے آدمی؟ تو بھائی اس پر عمل کرو گے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھلائی کی بات آپ سنو گے وہ دوسروں تک پہنچاؤ گے اسے، اور آپ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ کوئی گناہ ہوتے دیکھیں گے تو روکیں گے۔ اگر کسی بھائی کو دیکھو کہ وہ حرام کمائی میں لگا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو گے بھائی؟ اور اس میں کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں، پیار سے محبت سے اسے روکو کہ بیٹا یہ جو کر رہے ہو یہ حرام ہے۔ اگر وہ رک جائے بہت اچھا، نہیں رکتا تو وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ دل کو پھیرنا ہمارا کام نہیں ہے، دل کو پھیرنا تو خدا کا کام ہے، لیکن اس کے کانوں تک یہ بات پہنچانا کہ جو تم کر رہا ہے یہ حرام ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بھئی عمل کرو گے اس پر؟ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام اور کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اس کی جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے گی اور جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، بڑا غم ہے اس بات کا کہ آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، آج نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ مسلمان اپنے پیروں تلے اپنے آقا کی سنت کو کچل رہے ہیں، اور پھر بھی نعرے رسالت لگاتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی سنت کو چھوڑے اور پھر دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے آقا سے محبت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آج ہم کس کی نقل اتارتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی نقل نہیں اتارتے، ویسٹرن کلچر کی نقل اتارتے ہیں، نبی کے دشمنوں کی نقل اتارتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی نقل اتارتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ بتاؤ کل میدان محشر میں جب شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ نبی کے دشمنوں کے پاس جاؤ گے؟ اللہ سے بغاوت کرنے والوں کے پاس جاؤ گے؟ شفاعت اور سفارش کے لیے اگر کوئی دروازہ ہمیں اور آپ کو دکھائی دے گا تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ اور آقا کی سنتوں کو ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر نالیوں میں بہا دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہ بڑے شرم اور غیرت کی بات ہے۔ کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں؟ داڑھی کی اہمیت کو مسلمان بھول چکا ہے۔ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، اور صرف آپ نے داڑھی رکھی ہی نہیں، امت کو حکم دیا کہ تم بھی اپنی داڑھیاں رکھو، مونچھیں کم کرو،
اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاؤ، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، نبی کے غلام کی ایک علامت ہے، اس کا یونیفارم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، وہ طے کریں کہ ہم نبی کی اس سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں گے انشاءاللہ، اور اسے ٹالو مت، کل رکھ لیں گے، آئندہ رکھ لیں گے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں شادی کے بعد رکھ لیں گے۔ ارے شادی داڑھی سے کرے گا کہ شادی لڑکی سے کرے گا؟ جس سے تیری شادی خدا نے طے کر دی ہے اسی سے ہوگی، چاہے داڑھی رکھ چاہے نہ رکھ۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے اپنے چہرے کو سجاؤ، دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس نے آپ کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو بہت سے ساتھی یہاں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ بیت الخلاء میں جانے کی سنت کیا ہے، وہاں سے باہر آنے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، اٹھنے کی سنت کیا ہے، کھانے اور پینے کی سنت کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں کہتا ہوں یہاں موجود لوگوں میں سے 95 لوگوں کو یہ سنتیں پتہ نہیں ہیں، اور جن کو پتہ نہیں ہے ان کو جاننے کی بھی کوئی فکر نہیں۔ اتنی بے فکری کی زندگی، نبی سے اتنی دوری، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے علاوہ نبی کے وسیلے کے، ہمارے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی مسجد کے امام ہیں، آپ کے محلے میں رہنے والے علماء ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے اور نبی کی ایک ایک سنت کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے۔ کیوں بھائی کرو گے اس پر عمل؟ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ ایک اعلان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو۔ جب تم میری سنتوں پر عمل کرو گے تو خدا تمہیں 2 طرح کے انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ کہ جو میری سنتوں پر عمل کر کے میرے پیچھے چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ اور دوستو جس سے اللہ محبت کرنے لگے ساری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کے جو حالات ہیں اور مسلمان جس طرح بربادی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا کی رحمت کا سایہ ہم سے دور ہو چکا ہے، اور خدا کی رحمت کا سایہ اور محبت کا سایہ اسی کو ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یہ عہد کرو کہ صبح سے شام تک کی تمام سنتوں کو اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم امام صاحب سے یا کسی اور عالم سے سمجھ کر کے اس پر بھرپور عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو خدا کیا کہتا ہے کہ جو آپ کہہ دیجئے جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور دوسرا کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے گا میں سنتوں کی برکتوں سے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے دوستو یہ سنتوں پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ہے کہ خدا اپنے محبوب بندوں میں ہمارے نام کو شامل کر دے گا اور سنتوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو خیر کی بات سنو گے وہ دوسروں تک پہنچاؤ گے۔ سنت پر عمل کرنا یہ بڑا اہم کام ہے۔ یہ آپ نے سنا، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔
مگر سنت پر عمل کرنے کی دعوت تو وہی دے سکتا ہے جو پہلے خود عمل کرتا ہو. اگر ہم خود عمل نہیں کرتے تو ہم اس کی دعوت بھی نہیں دے سکتے. لوگ پلٹ کے کہیں گے تیرے چہرے پر تو داڑھی ہے نہیں، تو مجھے سنت کی کہاں پہ دعوت دے رہا ہے؟ تو نے تو اپنی بچی اور بچے کی شادی میں سنت کی دھجیاں اڑائی تھی، تو مجھے کہاں دعوت دے رہا ہے سنت کی؟ میرے دوستو، اس خیر کو پھیلاؤ اور پہلے خود عمل کرو اور پھر اس کو پھیلانے کا کام کرو. اور آپ نے وعدہ کیا تھا برائیوں سے روکیں گے. جو سنت کے خلاف کوئی کام کرے پیار و محبت سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. تو بھائی کرو گے؟ آخری چیز جو اس روایت میں ذکر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے تو ایک تیسرا کام بھی کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ تیسرا کام کیا ہے؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ. غور سے سن لو اس تیسرے کام کو، یہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے تم عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل اور کردار سے کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کبھی کسی کو بے عزت اور ذلیل نہیں کریں گے، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیں گے. آج ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے. دوسرے کو بے عزت کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، کسی کو ذلیل و خوار کرنے میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی کو بے عزت کرنے، اس کی ہنسی اڑانے اور اس کے ساتھ ٹھٹا کرنے سے منع فرمایا ہے. اور کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے لوگوں، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس کو بے عزت نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس کو ذلیل و خوار کر رہے ہو، وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہو. تو اللہ کے کسی نیک بندے کو بے عزت کرنے والا کیسے چین و سکون سے رہ سکتا ہے؟ اس لیے اگر کسی کو تم خوش نہیں کر سکتے تو کسی کو دکھ پہنچانے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں. میرے دوستو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں غور کریں کہ ہماری ایک دوسرے سے بنتی ہے یا جھگڑا ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کے محلوں میں گھسو تو ایسا لگتا ہے کہ علاوہ اختلاف اور جھگڑے کے کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی طرف سے لوگوں کی عزت اور چین و سکون محفوظ رہے، خدا اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. اور جس کی طرف سے لوگوں کی عزت کو پامال کیا جائے، ان کے چین و سکون کو ختم کیا جائے، اس کے لیے جہنم والی سیٹ ہے، خدا اس کو جنت سے محروم کر دے. اس لیے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج تک کی زندگی میں اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت ہے، تو آج سے طے کر لو کہ ہم اپنے اختلاف کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ کسی کو اپنی زبان سے، عمل سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو شخص دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچے گا، ان کو ذلیل و خوار کرنے سے بچے گا، اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. یہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو خیر کی بات سنیں گے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. آپ یہ بات بھی دوسروں تک پہنچائیے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچاؤ. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز، اگر یہ چاہتے ہو
کہ آپ کی جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک آخری کام اور کرو، اور آخری کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ میں بھائی کا حق ادا کروں گا، بہنوں کا حق ادا کروں گا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ادا کروں گا، پڑوسی کا حق ادا کروں گا۔ اگر آپ اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کر کے دنیا سے جائیں گے تو آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، روزے بھی قبول ہوں گے، حج اور زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، اور خدا آپ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ آج مسلمان صرف دولت جمع کرنے کے چکر میں ہے، اسے اس کی فکر نہیں کہ یہ کس کا حق ہے اور مجھے ادا کرنا چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ مرتا ہے، ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا کہ اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ کہ ہر ایک زیادہ سے زیادہ مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور دوسرے کا حق دینے کا تصور بھی اس کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جائیداد میں اختلافات ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 باتیں ہیں، جب کسی کا حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے فوراً دے دو۔ اس چکر میں مت پڑو کہ میرے پاس جو رہے گا وہ تو بہت کم ہو جائے گا، نہیں، یہ جو کم ہوگا یہی تیرا حق ہے۔ اللہ اس میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ تیری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر تو دوسرے کا حق روکے گا تو جو تیرا حق بنتا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا، حرام میں حلال میں حرام ملے گا تو وہ سب ناپاک ہو جائے گا، اور پھر پریشانی کے سوا کچھ تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو لقمہ پیٹ میں جائے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ تیسری بات یہ کہ اپنی زبان سے، ہاتھ سے، عمل سے کبھی کسی کو دکھ مت دو۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب کسی کا حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کر دو۔ ان 4 باتوں پر خود بھی عمل کرو، ان 4 باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی کرو، اور اگر کسی کو اس کے خلاف کرتے دیکھو تو اس کو گناہ سے اور خدا کی نافرمانی سے روکنے کی بھی کوشش کرو، تو جنت والی سیٹ کنفرم ہوگی اور خدا جہنم والی سیٹ سے آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ یہ طے کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ کیوں بھائی عمل کرو گے؟ کہ آپ کے لیے زندگی کا سبق ہے، آپ ہر قدم پر انہیں آزماؤ، ان کو ساتھ رکھو، ان پر عمل کرو، تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، موت کے وقت آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اور مرنے کے بعد آپ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ خدا ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدنيا۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، تو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، تو ہمارے باطن سے بھی واقف ہے. اے اللہ، تو ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں کو بھی سن رہا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ تیری نظروں سے چھپا ہوا نہیں. اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے. ہر قدم پر ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تیرے حکم کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اے اللہ، ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمیں نبیوں والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اچھی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، برائیوں کو روکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ، تو نے جنت بھی بنائی ہے، تو نے جہنم بھی بنائی ہے، اور تو انسانوں میں سے بہت سو کو جنت میں داخل کرے گا اور بہت سو کو جہنم میں جھونک دے گا. اے اللہ، ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما دے اور جہنم سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری جنت والی سیٹوں کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، جو 4 باتیں ہم نے سنی ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے اس پر عمل کا ارادہ رکھتے ہیں. اے اللہ، تو ہماری مدد فرما، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کھانے اور کمانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، غیروں کی نقل اتارنے سے ہمیں بچنے کی توفیق سے مالا مال فرما. اے اللہ، ہماری ذات سے کبھی کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہ پہنچے. اے اللہ، تو اس میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے بندوں کے لیے نفع پہنچانے والا بنا دے، نقصان پہنچانے والا بننے سے ہمیں بچا لے. اے اللہ، ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچا لے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، حقوق کی ادائیگی میں خیانت کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہ تیرے بندے تیرے گھر میں تیری باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے. اے اللہ، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے سننے کو قبول فرما، میرے کہنے کو قبول فرما، پھر ہم سب کے لیے عمل کی راہ کو آسان فرما. اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.